کہ فریضہ کہاں ادا کیا جائے گا؟ مسجد میں۔ معلوم ہوا کہ حاجت کو لے کر مسجد کی طرف آنے کا حکم ہے۔ جتنے بھی اسباب ہیں مسجد سے باہر، علاج کے لیے اسپتال، مقدمہ آ جائے تو وکلا، وکیل، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس مسئلے سے متعلق سبب کیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتلایا، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اپنے مسئلے کو لے کر مسجد آؤ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے ایک تیار کھانا اترا ہے، آسمان سے تیار کھانا اترا ہے۔ اللہ نے آپ سے یہ بھی کہا کہ رزق آپ کو ہم دیں گے، رزق آپ کو ہم دیں گے، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے۔ آپ نے امت کو اللہ سے لینے کے لیے، امت کو اللہ سے لینے کے لیے آپ نے اپنے عمل سے طریقہ بتلایا۔ آپ کو بھوک لگی، مسجد آئے، اللہ سے کہا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گھر گئے، پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر آئے گھر میں، کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر دعا کی، پھر اللہ سے مانگا، پھر جا کے پوچھا کھانا آیا۔ یعنی آپ نے عمل کیوں کیا؟ امت کے بتانے کے لیے کہ اللہ سے لینے کے لیے اپنے حاجت کو پہلے مسیح کی طرف لے کر آؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار نہ کرنے سے نہیں روکتے، لیکن اسباب سے امید مت رکھو اور اسباب کو مقدم مت کرو عمل پر، اسباب کو عمل پر مقدم مت کرو، پہلے عمل پھر سبب، پہلے عمل پھر سبب۔ یہ نہیں پہلے سبب کام نہ چلے تو عمل، یہ نہیں، یہ راستہ ناکامی کا ہے، یہ راستہ ناکامی کا ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں، جب اس سے کام نہیں بنتا تو پھر عمل کی طرف آتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ دوا سے تو شفا نہیں ہو رہی، اب کیا کروں؟ تو کہیں گے بھائی نماز پڑھو، دعا کرو۔ ارے دعا اور نماز یہ تو دوا سے پہلے تھا، یہ سامنے میں کرنا چاہتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا، اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا کہ پہلے تم عمل کو لاؤ۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں تجارت تو کرو لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پہلے تجارت نہیں روکا، میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ مسائل کا حل وہ اللہ کے تعلق سے ہے، نہ کہ اسباب کے تعلق سے، اور اللہ کے تعلق سے پیدا ہونے کی اصل جگہ وہ مسجد ہے۔ اس کی تو بے شمار حدیثیں اور بے شمار صحابہ کے قصے ہیں کہ مسجد کے ماحول میں رہنے سے کیسی تربیت ہوتی تھی۔ واصل ابن اسقا نہیں، سمامہ ابن وسال ان کو قید کر کے لایا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مشرکین کو قید کر کے لایا جاتا تھا، اس لیے نہیں کہ انہیں غلام بنائیں گے، یہ اس لیے نہیں کہ ان سے مال چاہیے، یہ اس لیے نہیں کہ ان سے مال چاہیے، بلکہ کفار کو قید کر کے اپنے ماحول میں اسی لایا جاتا تھا تاکہ عمل کے ماحول میں آنے سے ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو جائے۔ یہاں تک فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کا کلام سننے کے لیے اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ میری بات سمجھ چاہے گی بہت۔ حکم بن کیسان کو صحابہ نے دعوت دی، انہوں نے اسلام سے انکار کیا، صحابہ ان کو امان دے کر اپنے ساتھ لے آئے مسجد نبوی میں اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ جی ہم دعوت دے رہے تھے، یہ تیار نہ ہوا، آپ دعوت دیجیے۔
واقعات سب یاد رکھو کہ دور نبوت میں ضدی سے ضدی کافر مسجد کے ماحول میں آ کر کیسے اسلام قبول کر لیا کرتا تھا، یہ سمجھنا ہے۔ تو جو ہے سمامہ بن اساد مسجد میں آپ نے باندھ دیا ان کو اور پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے؟ سمامہ نے کہا آپ مجھے قتل کر دیں یا مال لے کر مجھے چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو آج مسجد میں رہنے دو، آج انہیں مسجد میں رہنے دو۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے؟ کہ آپ مجھے قتل کر دیں یہ مال لے کر چھوڑ دیں، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا ابھی اور رہنے دو، آج اور چھوڑ دو مسجد میں۔ تیسرا دن ہوا، سمامہ کیا ارادہ ہے؟ کہ یہ تو آپ مجھے قتل کر دیں یا مال لے کر چھوڑ دیں، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے، 3 دن مسجد میں، بھائی آپ ادھر آ جاؤ، مجھے الجھن ہوتی ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ جا کے لیٹ سے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، ہاں یا وضو کر کے آ جاؤ، جو کوئی میرے پاس لیٹ کے سوتا ہے نا مجھ سے بات نہیں ہوتی، وضو کر کے آ جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، ہاں یہاں لیٹ کے نہ سو، نہیں تو آپ سے ایک سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ذریعے سے مساجد کے اندر وہ ماحول قائم کر دے جو ماحول تربیت کا، تعلیم کا اور ذکر و تلاوت کا دور نبوت میں تھا۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، ہم 1.5 سال 2 سال کے لیے اگلی آمد تک کام لے کے جائیں یہاں سے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو سمامہ نے اساد نکلے مسجد سے اور جا کر غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ کہا جائے 3 دن اپنے ماحول سے نکل کر اس ماحول میں آ جاؤ، 3 دن اللہ کے راستے میں مسجد کے ماحول میں رہو، تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر 3 دن ایک ضدی کافر جو قتل ہونے کو تیار ہے، مال دینے کو تیار ہے فدیے میں، سنو، اگر ایسا ضدی کافر مسجد کے ماحول سے اسلام قبول کر سکتا ہے تو پھر جس مسلمان کے دل میں اللہ کا نام تو ہے، ایمان کا اگرچہ کمزور ہے لیکن ایمان کی رمق اس کے دل میں ہے، ایسا مسلمان مسجد کے ماحول سے دیندار کیوں نہیں بنے گا؟ تو میں نے واقعات کی طرف اشارہ کر دیا یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی ہمارا کام صحابہ کرام کی سیرت کے تابع ہے، تجربات پر نہیں ہے، کام تجربات پر نہیں ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہوئی کہ تربیت اور تعلق، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اصل اعمال مسجد ہے، اصل اعمال مسجد ہے، اصل اعمال مسجد ہے۔ تربیت کی جگہ ہی مسجد ہے، تربیت کی جگہ ہی مسجد ہے۔ حدیث میں کھول کے فرمایا، کئی روایتیں ہیں کہ جو مسجد سے الفت رکھتے ہیں اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں، اور جو جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے۔ یہ ہے سب سے پہلا کام مسجد سے متعلق کہ اپنے مسائل کو لے کر مسجد میں آؤ، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مسجد میں آؤ۔ جب مسلمان اپنے مسائل کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے لگے گا، میری بات سمجھو سننا، جب مسلمان اپنے مسائل کو لے کر مسجد کی طرف آنے لگے گا تو اس سے اس کا یقین کمائی کے نقشوں سے ہٹے گا۔ جو اپنے حاجت کو لے کر مسجد آ رہا ہے، اس کے اسباب اس کو نماز سے نہیں روکیں گے، اس کے اسباب اس کو نماز سے نہیں روکیں گے۔ وہ تو نماز آدمی ضائع کرتا ہے اس لیے کہ میں سبب
کوئی اختیار کروں یا نماز کے لیے سب کو چھوڑ کر جاؤں؟ ایک آدمی حاجت لے کر مسجد میں آ رہا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرے مسئلے کا حل مسجد میں ہے، تو ایسا آدمی سبب کے لیے نماز ضائع کرے گا؟ میری بات صحیح میں آ رہی نا؟ نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ نماز مقدم ہے کیونکہ میرے مسئلے کا حل مسجد میں ہے۔ بس تم سب یہ طے کر لو کہ ہمیں کوئی حاجت پیش آئے ہم پہلا قدم اٹھائیں گے مسجد کی طرف۔ بھائی کہاں جا رہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، کہاں جا رہے؟ مسجد۔ کیوں؟ ڈاکٹر مسجد میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، میں اللہ سے شفا لینے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، دوا بھی استعمال کر لوں گا حکم کی وجہ سے، لیکن اصل میرا مسئلہ مسجد سے متعلق ہے۔ صحابی پر قرضہ ہو گیا، صحابی پر قرضہ، اتنا قرضہ جو اس کی ادائیگی سے تنگ آ گئے، مسجد آئے، آپ نے پوچھا اے ابو ماما مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے تنگ آ گیا۔ فرمایا ہم تمہیں دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر جو قرضہ ہو تو ادا ہو جائے۔ سارے واقعات منتخب حدیث میں یہ سارے فضائل جمع کیے ہیں۔ منتخب حدیث کو اس مقصد سے پڑھا کرو، اس مقصد سے پڑھا کرو کہ یہ 6 صفات 6 نمبر ان کی حقیقت حاصل ہو نہیں سکتی جب تک ان صفات کو احادیث میں غور نہ کیا جائے۔ اصل منتخب احادیث کا اصل مقصد یہ ہے اس کتاب کا کہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں دیکھے جائے اور غور کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ان صفات کے پیدا ہونے کے لیے کیسے مسجد سے جوڑا تھا۔ تو سارے ایسے فضائل جمع کیے منتخب میں۔ فضائل کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث کے پڑھنے کا اس لیے اہتمام کرو کہ اس کتاب کے بغیر اور 6 نمبر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ اپنی باتوں سے 6 نمبر بیان کر دیں گے، لیکن احادیث سے اور صحابہ کے واقعات سے ہم نہیں سمجھ سکیں گے کہ دور صحابہ میں مسائل کے حل کے لیے لوگ مسجد کیسے آتے تھے۔ اسے میں نے عرض کیا ہے کہ آدمی نماز کو اس لیے ضائع کر دیتا ہے سبب کے لیے کہ اسے سبب سے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ تعالی نماز کو اور سبب کو ایک ساتھ لائیں گے، ایک وقت میں۔ کیسے لائیں گے؟ ایک وقت میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی صبح سے شام ہو گئی، دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، دکان پر کوئی گاہک کوئی کسٹمر نہیں آیا، کوئی آمدنی نہیں ہوئی، کوئی آمدنی نہیں ہوئی، صبح سے شام ہو گئی۔ اسی فکر میں تھا، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر کسٹمر آ گیا، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر کیوں آیا اس وقت؟ جن لوگوں کے دل میں ایمان ہے وہ تو یوں کہیں گے کہ اللہ کسٹمر کو لایا ہے اس وقت میرے امتحان کے لیے، کہ میں کسٹمر کو چھوڑ کے نماز کے لیے جاتا ہوں یا میں کسٹمر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دینے کے لیے کسٹمر کو بھیجا ہے۔ یہ جاہل ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دینے کا راستہ دکان ہے، اللہ کو رزق دینے کے لیے کسٹمر کی ضرورت نہیں ہے، دکان کی ضرورت نہیں اللہ کو رزق دینے کے لیے۔ اللہ تو اس وقت کسٹمر کو اس لیے لائے کہ نماز کے لیے آتا ہے یا یہ دکان کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ سنو غور سے بات، اگر اس کا یقین یہ ہے کہ مسئلہ اللہ حل کریں گے تب تو یہ کسٹمر کو چھوڑ کے آ جائے گا نماز کے لیے کہ میرے مسائل کا حل مسجد میں ہے۔ اور اگر یقین ہے دکان پر تو یہ نماز کو دکان کے لیے ضائع کر دے گا۔ کسٹمر آ گیا ہے، کسٹمر نے بھی آ کر ایسا آرڈر کیا کہ صبح سے شام تک جتنی آمدنی ہوتی اس سے زیادہ ہوگی، جی ہاں، اسے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو کیا کہا کہ بھائی
नमाज जमात से पढ़ना सुन्नत है, नमाज सुन्नत जमात से पढ़ना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। लिहाजा कस्टमर को सामान दे देता हूँ, फिर नमाज पढ़ लूंगा। हालांकि अजान नमाज का टाइम बताने के लिए नहीं है। अजान नमाज के टाइम बताने के लिए नहीं है, और अजान ऐलान नहीं है। मेरी बात तवज्जो सुननी पड़ेगी बहुत। अजान ऐलान नहीं है, और अजान नमाज के टाइम बताने के लिए नहीं है, बल्कि अजान दावत है। अजान दावत है। दावत का मतलब यह है कि तुम्हें अल्लाह ने बुलाया है, तुम सारे काम छोड़कर मस्जिद आ जाओ। अजान इसलिए है, अजान दावत है, अजान दावत है, ऐलान नहीं है कि सारे काम छोड़कर मस्जिद आ जाओ। हमने बुलाया है, हमारे बुलाने पर फौरन आ जाओ, हमारे बुलाने पर फौरन आ जाओ। लोग कहते हैं नहीं ये तो सुन्नत है, जमात से नमाज नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आपको बुलाया है अपने घर। अजान का मकसद ये है, अल्लाह ने बुलाया है। इस जमाने में क्योंकि लोग अजान को दावत नहीं समझते और मस्जिद में क्या बुलाना अजान को मकसद नहीं समझते, इसलिए बाद मुल्कों में तो मस्जिदों से अजान खत्म हो गई, मस्जिद से अजान खत्म हो गई। सुनो गौर से बात, हम गए एक मुल्क में, नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, अजान सुनी हमने। अजान के बाद उसने कहा मस्जिद के खादिम से कि हमें मौज़िन से मिलना है। मौज़िन कहने लगे आप कहीं बाहर से आए? कहाँ बाहर से आए? कहने लगे हाँ इसीलिए आपको मालूम नहीं है, यहाँ किसी मस्जिद में मौज़िन नहीं होता। मौज़िन कैसे मिला? तो अजान सुनी हमने, आवाज आ रही अजान। कहने लगा ये अजान मौज़िन नहीं दे रहा है, ये तो नेट से अजान चलती है। किससे? नेट। सोचो तो सही, नेट से अजान। कौन मौज़िन को रखे? उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, उसके लिए घर बनाना पड़ेगा, उसके लिए हुजरा बनाना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सोचो तो सही। जब उम्र इतनी गफलत में है कि आप नमाज के लिए बुलाकर लाएं तो आने को तैयार नहीं, तो फिर नेट की आवाज पर नमाज के लिए कैसे आ जाएगा? नेट की आवाज पर नमाज के लिए कैसे आ जाएगा? जब उम्मत तक दीन का पहुंचाना रिवाजी तरीकों पर आ जाएगा तो अजान भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिवाजी तरीका है, सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तो अजान और सुन्नत जमात की नमाज है। मैं जो इससे अर्ज कर रहा था कि सबसे पहला काम यह है कि आदत बना लो कि हम कोई हाजत पेश आएगी मस्जिद जाएंगे। इससे मालूम हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद से ताल्लुक रखने का मकसद यह है कि हमारा यकीन मस्जिद के बाहर की शक्लों से आमाल में की तरफ फिर जाए। इसे मैं आपसे शुरू में अर्ज कर चुका कि मस्जिद में रहकर बाहर के निजाम को कंट्रोल कैसे किया जाता था। बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई। एक सहाबी आए मस्जिद के दरवाजे पर, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जानवर हलाक हो रहे हैं, खेतियां सूख रही हैं, बारिश की दुआ कर दीजिए। अभी हाथ से नहीं किया था आपने कि बारिश के खतरे आपकी दाढ़ी से बह रहे थे। थोड़ी देर के बाद क्या अगला जुमा आ गया, अगले जुमा तक बारिश होती रही, अगले जुमा तक बारिश होती रही। अगले जुमा में सहाबी आए, आगे अर्ज किया जानवर हलाक होने लगे हैं, खेतियां डूब गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, पानी भर गया है, आप अल्लाह से कहिए कि बारिश रोक दे। ऐसा आम मिजाज था। अब सैलाब आ जाए तो
مسلمان کیا کہتا ہے کہ سیلاب آ گیا ہے حکومت دیکھے گی، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا طے ہو جاتا ہے اس عذاب کو مسجد کو آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس سے میرے دوستوں میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ تربیت کا اور اللہ کے تعلق کا اور دلوں میں تقوی کے پیدا ہونے کا سب سے بنیادی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں، جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اونچا فریضہ نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کے یقین پر لاؤ، پہلے نماز کے یقین پر لاؤ، پھر علم پر لاؤ۔ پہلے نماز کو یقین پر لاؤ پھر علم پر لاؤ۔ اگر نماز کو علم پر لائے یقین پر نہ لائے تو نماز کا علم ہونے کے باوجود نماز ضائع ہوگی۔ لوگ جانتے ہیں نماز فرض ہے، لوگ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، طریقہ بھی جانتے ہیں، لیکن جب بھی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز صرف علم سے نماز نہ ہوگی بلکہ نماز کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے یقین شرط ہے۔ پہلے نماز کے یقین پر لاؤ، پہلے نماز کے یقین پر لاؤ۔ جب نماز یقین پر آ جائے گی تو یہ نماز ضائع نہیں ہوگی۔ اب نماز کا علم حاصل کرو، اب نماز کا علم حاصل کرو۔ نماز مسائل فضائل کے اعتبار سے علم پر آئے، نماز مسائل فضائل کے اعتبار سے علم پر آئے۔ جب نماز سے مسئلے کا حل کا یقین آ گیا، اب یہ اپنے ہر مسئلے کے لیے نماز کی طرف آئے گا اور نماز کو وہ بنائے گا اور نماز کو وہ سنوارے گا جس کا یقین نماز سے مسائل کے حل کا ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر تجارت سے مسئلے کا حل سمجھتا ہے تو دکان کو سجائے گا، کیونکہ دکان سے مسئلہ حل ہونا ہے، دکان سجائے گا کہ دکان سے مسئلہ حل ہونا ہے۔ اگر یقین نماز پر آ گیا تو نماز کو سجائے گا، نماز کو عمدہ بنائے گا، کیونکہ مجھے نماز کے ذریعے کامیابی دینی ہے۔ عمل جب بگڑتا ہے جب اس عمل سے کامیابی کا یقین ختم ہو جاتا ہے، اس عمل سے کامیابی کا یقین ختم ہو جاتا ہے، پھر عمل بگڑتا ہے۔ جو بھینس دودھ نہیں دے گی اس کو ذبح کر دے گا، جو بھینس دودھ نہیں دے گی اس کو ذبح کر دے گا، کیونکہ اس بھینس سے مجھے فائدہ نہیں ہے۔ جو دکان نفع نہ دے گی اس دکان کو بیچ دے گا کہ اس دکان سے نقصان ہو رہا ہے۔ بس یہی بات ہے کہ جب اعمال سے کامیابی نظر نہیں آئیں گی تو پھر اس کا عمل بگڑے گا، یہ عمل کو چھوڑ دے گا، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے فضائل کے علم پر آؤ، پہلے فضائل کے علم پر آؤ۔ فضائل کا علم اللہ کے وعدے ہیں، فضائل کا علم اللہ کے وعدے ہیں، پہلے فضائل کے علم پر آؤ۔ مسائل کا علم بعد میں، فضائل کا علم پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل کے علم کے بغیر تو عمل ہی نہ ہوگا، عمل ہی نہیں ہوگا۔ جب فضائل کا یقین نہیں تو عمل ہی نہیں ہوگا۔ فضائل کا علم ہوگا تو عمل کا یہ عمل کی رغبت ہوگی، جب فضائل کا یقین ہوگا تو عمل کی رغبت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کا دلوں میں یقین پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ تعلیم کے حلقے اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو۔ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ ایک ایک کو دعوت دے کر تعلیم کے حلقوں میں لے کر آؤ، ایک ایک کو دعوت دے کر تعلیم کے حلقوں میں لے کر آؤ۔ تعلیم کے حلقے یقین کو تازہ کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ ایک طرف اسباب ہیں، ایک طرف وعدے ہیں۔ وعدے اعمال کے ساتھ، وعدے اعمال کے ساتھ، اسباب کے ساتھ نہیں ہیں۔ لوگ
اللہ کے وعدوں کو اسباب تلاش کر رہے ہیں. میں تجارت کروں گا اللہ نفع دیں گے, میں زراعت کروں گا اللہ غلہ دیں گے. لوگوں نے اللہ کے وعدوں کو جوڑ لیا ہے اسباب کے ساتھ. ہاں یہ غلطی ہو گئی. لوگ اللہ کے وعدوں کو تلاش کر رہے ہیں اسباب میں. یہ تجارت کروں گا اللہ نفع دیں گے, زراعت کروں گا اللہ غلہ دیں گے, دوا کھاؤں گا اللہ شفا دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اعمال کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ, اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے. اسباب قدرت سے بنے ہیں مگر اسباب میں قدرت نہیں ہے. لوگ اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں. نہیں, اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں اور وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ عمل کے ساتھ. بہت آسان بات ہے. وعدے عمل کے ساتھ ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد لیتے ہیں. کتنی آسان بات. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد لیتے ہیں. معلوم ہو گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم کے حلقے, یہ یقین کو بڑھانے کے حلقے ہیں. کل بھی عرض کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم کے حلقے میں کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے اور وہاں تمہیں لڑکی ملے گی شما بنت بقیلہ, تو جو تعلیم کے حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صحابی, نئے صحابی تھے, اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے. یہ بھی ہجرت کر کے آئے. خریم بن اوس, انہوں نے پیچھے سے کہا کہ یا رسول اللہ لڑکی مجھے دے دیجیے. تو میں تم دے لو, تمہاری ہو گئی. یہ علاقہ فرمایا روایت میں. آپ کا زمانہ گزرا, حضرت بکر کا زمانہ گزرا, حضرت عمر کا زمانہ گزرا, مگر انہیں یقین ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. حضرت عثمان کے زمانے میں حرا کا علاقہ فتح ہوا. یہ صحابی خریم بن اوس اس جماعت میں تھے. وہاں جاتے ہی جب حرا پہنچے لڑکی کی تلاش میں نکل گئے. سامنے وہ لڑکی شیما بنت بقیلہ, کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے, بڑی مالدار خوبصورت. اتنی مدت گزر گئی مگر یہ صحابی کو یقین تھا کہ ملے گی. میں نے اس لیے عرض کیا, ہم صبح کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں, عصر کی نماز کی تعلیم بھول جاتے ہیں, عصر کے بعد کی تعلیم کو مغرب کی نماز بھول جاتے ہیں. لیکن اس صحابی نے جو حدیث آپ سے سن لی, جو وعدہ آپ سے سن لیا, آپ کے زمانے میں وہ وعدہ پورا ہوا جا کر حضرت عثمان کے زمانے میں. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اتنے دن ہو گئے اب تو نہیں ملے گی, اتنے دن ہو گئے اب تو اب نہیں ملے گی. نہیں, یقین ہے کہ ملے گی, یقین ہے کہ ملے گی. تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے حلقے اس لیے ہیں, ہمارے تمام مساجد اور مراکز میں جتنے مراکز ہیں صوبوں کے, اضلاع کے, ان مراکز میں صبح جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث تعلیم کا معمول ہے, تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے وہ اللہ کے راستے کے فضائل, پیدل چلنے کے فضائل, قدم قدم پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں محنت پر, وہ سارے فضائل سنی جماعتیں, دعوت کے فضائل, خدمت کے فضائل, خروج کے فضائل, پیدل چلنے کے فضائل, یہ سارے وعدے اور یہ سارے فضائل منتخب احادیث سے سنائے جائیں مراکز کے اندر. صبح کو صبح کی تعلیم ہے, یہ نہیں کوئی بھی کتاب پڑھ لو کبھی بھی پڑھ لو, ایسا نہیں ہے, بلکہ فضائل کی تعلیم کا ایک طریقہ ہے کہ یہ دیکھو اس وقت کیا تقاضا ہے کہ صبح کو عام طور سے مراکز سے جماعتیں روانہ ہوتی ہیں, جماعتیں روانہ ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں. اس لیے آپ حضرات اپنے تمام اضلاع میں ہر مرکز, جو مرکز ضلع کا ہے اس مرکز میں جہاں سے بھی جماعتیں روانہ ہوں, صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کریں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کریں, تاکہ جماعتیں اچھی طرح سے اللہ کے راستے کے فضائل, خدمت کے فضائل اور سارے ہی صفات
کی متعلق احادیث یاد کر کے سن کے جائیں. ظہر کے بعد کی تعلیم فضائل اعمال مع فضائل صدقات ان سے اہتمام سے کی جائے. جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیے ہوئے فضائل اور اس میں لکھے ہوئے فوائد انہیں غور سے پڑھا جائے, تنہائی میں بھی غور کیا جائے. اس طرح ہماری تعلیم کا صحیح طریقہ ہے. اور تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی کیا جائے. تعلیم کے ساتھ بہت ضروری ہے, تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کیا جائے, کیونکہ یہ مسجد نبوی کا معمول ہے. اور یہ صحابہ کرام کیا, سارے صحابہ میں سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کا عمل ہے کہ وہ تعلیم کے دوران لوگوں کو بازار سے تعلیم کے حلقے میں بھیجا کرتے تھے. تعلیم کے حلقے میں بھیجا کرتے معمول ہے. کھلا بازار, لوگ تجارت میں مشغول, ابو رضی اللہ عنہ آ کے چیخے بازار میں, اے تاجروں, اے بازار والوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ مسجد میں تعلیم ہو رہی, تم بازار میں ہو. سب کو تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجا. کس نے؟ امام المحدثین ابو ہریرہ. یہ نہیں کہ عالم تعلیم کرائے, گشت عوام گشت کریں. امام المحدثین خود گشت کر رہے. دیکھو سنو میں کیا کہہ رہا. امام المحدثین خود گشت کر رہے. انہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ سارے صحابہ کو ان حدیثیں یاد نہیں.